میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سبق نمبر 1 سے آغاز کریں گے اور آغاز میں تعوذ اور تسمیہ بھی سیکھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ کا درست ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے تعوذ کی ادائیگی میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ 1 سے زائد مرتبہ سبق کو دہراؤں، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ مل کر میری نقل کرتے ہوئے، ادائیگی کو درست کرتے ہوئے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مختصر سرسری طور پر تعوذ کے حوالے سے کچھ درست ادائیگی کی کے مدنی پھول میں پیش کر رہا ہوں۔ حمزہ اور عین میں فرق ہے۔ حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، عین نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اعوذ اعوذ۔ زال کے اندر بھی نرمی ہی پائی جاتی ہے، اعوذ نہیں پڑھیں گے، اعوذ، زو تو زا بن گیا، زال۔ اعوذ باللہ، یہاں اللہ کے لام کو باریک اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ شین کی میم نون کی ادائیگی تو بہت آسان ہے، اس میں طا آ رہا ہے، طا کو پر پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے، من الشیطان نہیں، من الشیطان پڑھ لیجئے، من الشیطان، من الشیطان الرجیم۔ ایک ایک حرف اگر درست ہوتا گیا تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری بہت ساری آیات درست ہو سکتی ہیں۔ ایک حرف سے ایک کلمہ درست ہوتا ہے، کلمے سے پوری آیت کی ترکیب بنتی ہے، تو اس طرح ایک ایک حرف کی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک ایک حرف ہی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با سین میم آسان ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ۔ ہے الرحمن، یہاں پر را آ گیا، اس را کو پر پڑھیں گے، ہا کو واضح کریں گے، رحمان، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، رحمان، رحمان نہیں پڑھیں گے، رح تو مجہول ہو جائے گا، رحمان الرحیم، رحمان الرحیم۔ اب پوری بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ تعوذ و تسمیہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، یہ سبق بھی ہے کیونکہ ہمیں دہرانا بھی ہے، اس کو درست کرنا ہے تو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، بار بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ، 10-15 منٹ بھی وقت دے دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے
حروف. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق کا پہلا حرف ہے الف. پہلا حرف ہے الف. لیکن یہ پہلا حرف بھی جو کہ بہت آسان سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غلط پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں. تو یہاں پر دو باتیں پیش کی جائیں گی. درست طریقہ ادائیگی، اور اس سے پہلے غلط طریقہ ادائیگی بھی بیان کیا جائے گا کہ اس طرح بھی غلطیاں کی جاتی ہیں. تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم غلط ادائیگی سے بچتے ہوئے درست ادائیگی کو اختیار کریں. تو الف پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں. بعض اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں، الف الف الیف. اب اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم توجہ کریں، اس الف کی ہجے ہی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جیسے مدنی قاعدے میں جو الف کے ساتھ الگ سے جو اس کی ہجے دی ہوئی ہے، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، کیا ہو گیا؟ الف. اب اس کو الف پڑھنا یا الف پڑھنا یا الیف پڑھنا، یہ غلط ہے. تو درست ادائیگی کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دیں گے، انشاءاللہ عز و جل ادائیگی درست ہو جائے گی. تو الف کو اس طرح پڑھیں گے، الف 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 نہیں پڑھنا. الف الف کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. دوبارہ الف. یہ حرف ہمارا درست ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کو الف ہی پڑھیں گے. اگلا حرف ہے با. پہلے آپ ادائیگی سن لیجیے. با با با. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے حرف کا مخرج یہ سیکھنا، یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. ہر حرف ایک خاص جگہ سے ادا ہوتا ہے. منہ کے جس حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. بہت سارے حروف کے مخارج کہا جاتا ہے. تو ہر حروف کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے. اس مخرج کا سیکھنا، یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا تاکہ ہم اسی مخرج کے تحت اس حرف کو درست ادا کر سکیں. با یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اب ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک ہے ہونٹ کا خشک حصہ اور ایک ہے ہونٹ کا تر حصہ. اب یہ با جو ہے ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا نہیں ہوگا بلکہ تر حصے سے ادا ہوگا. کہاں سے ادا ہوگا؟ با ہونٹوں کے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. میرے ساتھ پڑھ لیجئے، با با با. اب اس با کے اندر بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں. اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر بھا یعنی با کے ساتھ ہا کی آواز نکالی جاتی ہے، یا پھر با کو پا پڑھ دیا جاتا ہے. پا پا، با کی بجتی ہوئی آواز، اور یہ صرف تر حصے سے ہی ادا ہو سکتی ہے، خشک حصے سے ادا نہیں ہو سکتی. اب مخرج کی اہمیت آپ دیکھیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مخرج کی کتنی اہمیت ہے. ہونٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق، ایک تر حصہ ہے ایک خشک حصہ ہے. اگر تر حصے سے کے بجائے خشک حصے سے ادا کریں گے تو با کے بجائے پا بن جائے گا. وہ حصہ جو باہر کی طرف ہے، یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے یہ باہر کی طرف ہے. صحیح ہے. اب میں نے اس کو اس طرح ملائے، با با با، یہ خشک حصہ ہے اور یہ تر حصہ ہے. با با، یہ تر حصہ ہے. اگر اس کو خشک حصے سے ادا کیا گیا، اگر با کو خشک حصے سے ادا کیا گیا تو یہ با کے بجائے کیا بن جائے گا؟ پا. آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف غلط ادائیگی صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بچیں. صحیح ہے، اس کی مشق نہیں کر رہے.
ہم تو صرف اس سے بچنے کے لیے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اور صحیح اور درست ادائیگی با یہ ادا کرنا ہے. تو غلط ادائیگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اب ہمیں درست ادائیگی اختیار کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با با با. اب اس کی مقدار بھی ہے نا, حرف کی مقدار بھی ہے. یہ جو ہم حرف ادا کر رہے ہیں ایک الف تک کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. اگلا حرف تا تا تا. اب یہ حرف اس کا نام ہے حروف نطعیہ. یہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے. مدنی قاعدے کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے نا, آپ آغاز کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ مخارج, حروف کے مخارج یہ نظر آ جائیں گے. تو اس کے اندر تا دال قا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. یہ حروف نطعیہ ہیں, زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کہاں ہے؟ اب دیکھیے یہ میری جو ہتھیلی ہے آپ سمجھ لیجئے یہ زبان ہے. صحیح. ہماری زبان کچھ اسی شیپ کی بنی ہوئی ہے. صحیح نا, آگے سے نوکیلی ہے. صحیح نا, جس طرح ہتھیلی کی انگلیاں ہیں یہ آگے سے پتلی بھی ہے. یہ زبان کے کنارے کہلاتے ہیں. یہ زبان کی نوک کہلاتی ہے. زبان کی نوک, زبان کا سرا, زبان کی نوک, زبان کا سرا. صحیح ہے. زبان کے کنارے, زبان کا درمیان. صحیح ہے. زبان کی کروٹ, یہاں پر آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے. اور یہی نقشہ الحمدللہ مدنی قاعدے کے اندر بنا ہوا ہے. تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تا دال تا, ان میں تا بھی ہے. تو زبان کی نوک کو آپ نے دانتوں کی جڑ پر لگانی ہے. پڑھنا ہے تا 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 تا. اب تا کے اندر کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں. تا میں بھی اسی طرح تھا ایک دم سے پڑھا جاتا ہے, یا پھر اس کو نرم کر دیا جاتا ہے تا تا. اب تا کے اندر سختی ہے. ہر حرف کے اندر کچھ مخارج کی طرح کچھ صفات بھی ہوتی ہے نا. بعض حروف سخت ہوتے ہیں, بعض حروف نرم ہوتے ہیں, بعض پر ہوتے ہیں, بعض باریک ہوتے ہیں. تو تا کے اندر سختی ہے, شدت ہے. تو اس کو شدت کے ساتھ ادا کریں گے. تا 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 تا. یعنی ہلکی سی چپکتی ہوئی جب زبان لگے گی نا تو شدت اس طرح دیں گے کہ تھوڑی سی گویا کہ زبان چپک رہی ہو. اگر فوراً آ جائے گی تا 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 تو وہ شدت ادا نہیں ہوگی. تو تھوڑی سی شدت یا سختی والے انداز میں اس کو ادا کرنا ہے. تا تا تا. اگلا حرف سا سا سا. اب یہ حرف تا کے بالکل برابر میں ہے. سا, تا دو نقطوں والا, سختی کے ساتھ ادا ہونے والا, تا کا مخرج بھی الگ. سا جو کہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ادا ہونے والا حرف ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ. صحیح ہے نا, یہ زبان کا سرا, معذرت, زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا, ہے نا, یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اب پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حرف کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. سمجھ لیں گے پھر تھوڑی سی مشق کریں گے, آسانی ہو جائے گی. سا پڑھتے وقت زبان کا جو سرا ہے, زبان کا جو سرا, اس کو اٹھا کر آپ نے اوپر کے سامنے کے جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے پر اس انداز سے لگانے ہیں کہ سختی کے ساتھ نہ لگے. اس کو نرمی کے ساتھ اس طرح لگائیں کہ گویا کہ سانس جاری ہو رہا ہو, گویا کہ سانس جاری ہو رہا ہو. اس طرح سا سا
سا سا. اب اس میں دیکھیے زبان اٹھا کر لگانا یہ زیادہ بہتر رہے گا. اگر زبان نہیں اٹھے گی اوپر کے دانتوں تک پہنچے گی نہیں. زبان لگے گی نیچے، مخرج ہو جائے گا تبدیل. جب مخرج تبدیل ہو جائے گا تو پھر سا کے بجائے سین کی آواز نکل آئے گی، اور جیسا کہ غلطی کی جاتی ہے. سا کو سین کی طرح پڑھا جاتا ہے، سا پڑھا جاتا ہے، سا سا، کیونکہ ہماری مادری زبان میں بھی سا کو سین ہی کے طرز پہ پڑھا جاتا ہے. ہم اپنی مادری زبان میں کسی کا نام ثاقب بھائی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ثاقب بھائی. تو ہماری جو پریکٹس ہے، 20 سال کی عمر ہے، 22 سال کی عمر ہے، 25 سال 30 سال کی عمر ہے، تو ہماری پریکٹس، ہمارا شب و روز سا کو سا کہنا ہے. تو 25-30 سال کی ہماری یہی پریکٹس ہے. اب اس کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا تو وقت دینا ہوگا، تھوڑا اس حرف کو سمجھنا بھی ہوگا. تھوڑا آپ اس حرف کو سمجھ لیجئے، مشق کر لیجئے، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو سا کو سا ہی ادا کریں. میرے ساتھ پھر دوہرا لیجئے، سا سا سا. آگے ہے جیم جیم. اب دیکھیے زبان کا پیٹ، یہ اس کا مخرج ہے. وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، یہ جیم کا مخرج ہے. صحیح ہے؟ یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کا پیٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسکرین، جیم شین یا، یہ 3 حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے. تو جیم اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے. اب اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہے. جیم کے بجائے اس کو جھیم پڑھتے ہیں، جھیم جھیم. ایک اکثریت ہے جو جیم کو جھیم پڑھتی ہے، تو جھیم نہیں پڑھنا. وسط زبان یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جب آپ حرف ادا کریں گے جھیم نہیں نکلے گا، جیم نکلے گا. ہاں اگر آپ نے زبان کے درمیان کے علاوہ کسی اور جگہ کا حصہ آپ نے لگایا تو پھر ہو سکتا ہے جھی کی آواز نکلے. آپ وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان تالو کا درمیان، یہ آپس میں ملائیں اور دانت ملنے سے بچائیں، دانتوں کو ملنے سے بچائیں، اور آپ ادا کریں جیم جیم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جیم کو ہم زیادہ کھینچیں گے 3 الف تک. صحیح؟ با تا سا ان کو ہم نے 1 الف تک پڑھا تھا، جیم کو ہم 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. صحیح ہے؟ یہ اس حرف کی مقدار ہے. جیم. اگلا حرف ہے ہا. ہا ہا. اب اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیان، وسط حلق. اب حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے منہ کا اختتام ہوتا ہے یہاں سے حلق کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے لے کر سینے سے اوپر تک یہ پورا حلق کا حصہ ہے. صحیح ہے؟ اس کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 حصے ہیں. یہ ایک اسٹیپ جو درمیان والا ہا کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہا ادا ہوگا. ہا 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 ہا. اب اس حرف کو ادا کرنے میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. ہا کو عین کی طرف سے پڑھ جاتے ہیں، ہا کو عین کی طرف سے پڑھ جاتے ہیں، یا ہا کی جو آواز ہے وہی نہیں نکل پاتی. صفت ہمس کی وجہ سے جو سانس جاری ہوتا ہے اس کے اندر، ہا ہا. یہ دیکھیے آواز سنیے، ہا. یہ جو آواز ہے نا یہ شروع میں آنی چاہیے. اگر یہ نہیں آتی تو یہ حمزہ بن جائے گا. ہا ہا ہا. بعض اسلامی بھائی اس حوالے سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے ہا ادا نہیں ہوتا.
لیکن پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی کوشش اگر آپ کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ حرف 10% ریلیز ہو جائے گا، یعنی 10% ادا ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ 15، 20، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا جب آپ مشق کرتے رہیں گے 100% ہی آپ کا یہ حرف درست ہو جائے گا۔ کوشش۔ اب اس کی ادا کے لیے جیسے بعض اسلام بھائی عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا کوشش یوں کر لیجئے کہ صرف ایک سمپل آواز نکالیں، حرف ادا نہ کریں، سمپل آواز سانس کی، جیسے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کیسی سانس نکلتی ہے ایک طریقے سے نا، وہی کیفیت، اسی کیفیت میں نکال لیں۔ یہ ایک سانس لینے کا انداز ہے نا۔ اب اسی میں ہا کی ادائیگی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ تو ادا ہو رہا ہے، اب اس کو بڑھا لیا جائے، ہا بن جائے، تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائے گا۔ پڑھیں ہا، آگے ہے اب خو جو ہے یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا؟ سب سے اوپر والے حصے سے، صحیح؟ سب سے اوپر والے حصے سے خو ادا ہوگا، صحیح ہے؟ اچھا، خو کو پورا ادا کریں گے، باریک ادا نہیں کریں گے، پورا ادا کریں گے۔ اگر آپ پڑھیں گے خ، یہ تو وہ والی آواز ہو گئی نا، خ نہیں، اب اس حرف کو ادا کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ غلطیاں پائی جاتی ہیں نا۔ خا، جیسے ہماری مادری زبان میں جو خا پڑھا جاتا ہے نا، خا، اسی انداز سے پڑھتے ہیں خا، تو خا نہیں پڑھیں گے اس کو، حلق سے یہ آواز نکلے گی، الف با تا سا جیم خا حا خا دال۔ پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، دال کا مخرج پہلے سن لیجئے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جس طرح تا ادا کیا تھا اسی طرح دال کو بھی ادا کریں گے۔ دال، جس طرح تا میں سختی تھی اسی طرح دال میں بھی کچھ سختی ہے۔ دال، دال، اگلا حرف لال، اس کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگر جو دور ہوں تو اسکرین کے ذریعے نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ دیکھیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ لال، لال، یہ باریک حرف ہے، لال۔ اگلا حرف را، آئیے پہلے اس کے مخرج کو سن لیتے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ را کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے
ادا ہوتے ہیں، دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہ ہمارا اوپر جو ہمارا تالو کا حصہ ہے، اوپر کے دانت اور یہ پورا تالو کا حصہ ہے، صحیح نا، یہ ہماری زبان ہے، صحیح نا۔ اب را کے لیے زبان جو ہے یہ دانتوں کی تالو کی جانب والے حصے کی طرف مڑتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، اس طرف جاتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، یہی اس کا مخرج ہے۔ را 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 را، اس حرف کو پر ادا کیا جائے گا، را را۔ آگے ہے اگلا حرف زا، زا کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ زا یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے، جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے تو اب یہ دونوں کے کنارے پر زبان لگانا آسان ہو جائے گا۔ ویسے زبان زیادہ تر نیچے کی جانب رہتی ہے اور نیچے کی جانب رہ کر زا سیٹی کی آواز کی طرح اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ پڑھیں، زا زا زا۔ اس حرف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، زا۔ اگلا حرف ہے سین، سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا مخرج تھا، زا میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ زا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا تھا، سین کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، سین سین سین۔ اگلا حرف ہے شین، 3 نقطوں والا، صحیح۔ اب شین کا مخرج آپ سماعت کر لیجئے، بہت ہی آسان مخرج ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شین کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو بعض اوقات شور والی آواز نکالی جاتی ہے، شور شرابہ جس طرح کہا جاتا ہے اردو میں، اس طرح آواز نکالی جاتی ہے۔ تو یہ شین اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، جیسے شاباش، تو یہ اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ اردو کے شین میں ساری آواز باہر نکل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر منہ کے اندر بھی کچھ آواز رہتی ہے اور منہ کے اندر رہ کر پھر بعد پھیل کر پھر باہر نکلتی ہے، جیسے شین۔ اردو کا شین، شین اردو کا شین، اور قرآن پاک کا جو شین ہے، جو حرف شین ہے، اس کی آواز میں فرق۔ دوبارہ سن لیجیے، جو قرآن پاک والا شین ہے وہی پڑھا رہا ہوں، شین۔ اگلا حرف صاد، جو مخرج زا اور سین کا تھا وہی صاد کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان حرف ہے، لیکن پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اس حرف کو پر ادا کیا جاتا ہے، یہ حرف باریک ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح سین کو باریک ادا کیا، شین کو باریک ادا کیا، زا کو باریک ادا کیا، اب زا اور سین جو ہے یہ صاد ہی کے مخرج کے طور پر ادا ہوتے ہیں، جو صاد کا مخرج ہے وہی زا اور سین کا مخرج ہے، لیکن صاد کو پر ادا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ صاد۔ حروف مستعلیہ کی جب بھی ادائیگی کرنا ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا، حروف مستعلیہ جو 7 ہیں ان کی ادائیگی
کا آسان طریقہ یہ ہے یا ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کی جڑ کا جو حصہ ہے، ہماری جو زبان ہے پوری زبان منہ کے اندر، اس کی جو جڑ والا حصہ ہے اس کو آپ تالو کی طرف بلند کر لیجیے. جڑ کے حصے کو تالو کی طرف بلند کر لیجیے، یعنی یہ حصہ زبان کا اس طریقے سے تالو کی طرف بلند ہو جائے گا. صحیح ہے؟ تو اس سے وہ حرف پر ادا ہو جاتا ہے. زبان کی جڑ اٹھائیں گے حرف پر ہو جائے گا. اب آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے. صاد صاد صاد. اگلا حرف ہے ضاد. پہلے ضاد کا مخرج سماعت کر لیجئے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی کروٹ، جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اب ہتھیلی کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری پوری زبان ہے، بلکہ نقشہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس نقشے کے اندر دیکھیے یہ ضاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح؟ یہ دونوں سائٹیں ہیں، دونوں سائٹوں سے یہ ادا ہو سکتا ہے ضاد، لیکن الٹی جانب والے حصے سے زیادہ آسانی سے ادا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہماری زبان ہے، صحیح نا، زبان کا درمیان والا حصہ جو جڑ کی طرف ہے، اس حصے کو ہماری جو یہ دو دو دانت جس کو ہم ڈاڑ بولتے ہیں، داڑیں، وہاں پر لگے. یہ زبان کا یہ حصہ اس طرف لگے. عموماً اس حرف کو زبان کی نوک سے ادا کیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ زبان کی کروٹ اور داڑوں کی جڑ سے، یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واحد وہ حرف ہے دنیا میں، غالباً شاید واحد یہ وہ حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا ہی حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہ بالکل منفرد اس کا ایک الگ ہی اس کا ایک مخرج ہے. تو اب اس کے لیے تو زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے. ایک نشست میں یا 10-15 منٹ میں آپ نہیں سیکھ سکتے. اس کے مخرج کو سمجھ لیجئے. اس کے مخرج کو آپ سمجھ لیجئے کہ کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اور داڑوں کی جڑ سے. مخرج آپ سمجھ گئے، جگہ کی پہچان ہو گئی. جگہ پہچان گئے، پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ. بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی. ٹھوکریں بھی لگیں گی، گریں گے بھی، کھڑے بھی ہوں گے، تبھی جا کر منزل پہ پہنچیں گے. تو اس حرف کی درست ادائیگی کے لیے میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو یہ حرف صحیح اور درست ادا ہو جائے گا. ضاد ضاد. نہ یہ داد ہے، داد نہیں ہے، نہ یہ ضاد ہے، نہ یہ داد ہے، نہ یہ ضاد ہے. صحیح حرف ہے ضاد. ضاد ضا 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 ضاد. یہ جو ابھی پریکٹس کی، مشق کی، ضا ضا ضا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو مشق کرنا ہو تو یہ انداز ہے، اس طرح آپ مشق کر سکتے ہیں. ضا ضا یعنی زبان کی کروٹ کو اس جگہ پر لگا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. 12 مرتبہ پڑھیے، 26 مرتبہ پڑھیے، ڈبل 26 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیصد بہتر ہوتا جائے گا. ایک دن میں صحیح نہیں ہوگا میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں. روزانہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ضاد. اگلا حرف ہے تو. تو کا پہلے مخرج سماعت کر لیجئے. جو تا اور دال کا مخرج تھا وہی تو کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. جہاں سے دال ادا ہوا تھا، جہاں سے تا ادا ہوا تھا. اب تو کو ادا کرنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. توئی، اردو میں توئی پڑھا جاتا ہے نا، توئی تو چونکہ ناک میں جاتا ہے.
ناک سے پڑھا جاتا ہے یہ. تو جب ہم قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناک سے ہی پڑھا جانے والا وہ حرف ہے, تو تواں پڑھتے ہیں, تواں. تو یہ تواں نہیں ہے. آسان طریقہ بتا دوں, آپ تا پڑھتے ہیں نا, تا پڑھیں, تا, اس کو پر کر دیں, ادا ہو گیا. تا, تو, مخرج ایک ہی ہے, مخرج ایک ہی ہے, صرف کیا کر دیا آپ نے, حرف کو پر کر دیا. تو حرف کو صرف پر کرنا ہے. تو, تو. اچھا, یہ حرف شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے, جس طرح تا دال ادا کیا تھا نا, اسی طرح شدت کے ساتھ لیکن پر ادا ہوگا. اور پر کرنے کا بھی کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے, آسانی کر دی ہے. کیا, زبان کی جڑ والے حصے کو تالو کی طرف بلند کر دیں گے, حرف پر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو, تو, تو. اگلا حرف ہے وا. صحیح ہے. اس کا مخرج ہے, زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. جہاں سے سا ادا ہوا تھا, جہاں سے زال ادا ہوا تھا, وہیں سے یہ حرف ادا ہوگا, وا. اب اس کو پڑھنے میں بھی بہت ساری مشکلات درپیش ہوتی ہے. اس کو زواں پڑھا جاتا ہے, کیونکہ اردو میں زوئیں پڑھتے ہیں, زوئیں, زوئیں. تو جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو زواں پڑھتے ہیں, یعنی ناک میں آواز لے جاتے ہیں. اب اس کو ناک سے تو ادا نہیں کریں گے. اس کا بھی آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. آپ لال پڑھتے ہیں نا, لال, اب آخری کا لام ہٹا دیں, صرف لا رکھیں. صحیح ہے, لا. اب اسی کو موٹا کر دیں, وا. لا ہے نا, لا, لا, اس کو پر کر دیں, وا, 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 وا. زال کو آپ نے پر کر دیا, یعنی زبان کی جڑ والے حصے کو اٹھا لیا, تو وہ زا کے بجائے وا بن گیا. ہم نے پڑھنا وا ہے, لیکن چونکہ زال اور وا کا مخرج ایک ہی ہے نا, تو وا کی درست ادائیگی زبان کو درست جگہ بٹھانے کے لیے, جگہ کو, زبان کو درست جگہ بٹھانے کے لیے, کیونکہ وا جو ہے نا ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے زواں, زواں, یا ناک میں آواز چلی جاتی, ناک میں تو آواز جائے گی ہی نہیں. لا سیدھا سیدھا لا پڑھیں, اس کو پر کر لیں, وا ادا ہو گیا. وا, وا. تو اب یہ مشق کے لیے تو بہت آسان ہو گیا انشاءاللہ آپ کے لیے. امید ہے آپ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے, اور مشق کر کے اپنے حرف کو بہتر کریں گے. ہماری کامیابی تو اسی میں ہے نا, یہ نہیں کہ آپ کو بتا دیا, نشست ہو گئی, سیکھ گئے بس, ایسے نہیں, بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کریں گے حرف درست ہو جائے گا. اگلا حرف ہے عین. عین. اب اس حرف عین کا مخرج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو زبان کا جو نقشہ ہے, زبان کے نقشے میں عین کا جو ہے نا مخرج وہ موجود ہے. یہاں دیکھیے, عین اور حا. کل ہمارا غین اور خا گزرا تھا. عین اور حا یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا منہ جہاں ختم ہوتا ہے, یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے. اوپر سے غین خا ادا ہوتا ہے, درمیان سے عین حا ادا ہوتا ہے, اور اس کے بعد حمزہ اور ہا. سب سے آخری حصہ جو سینے کے ساتھ ہے, جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے, اسے حمزہ ہا, اور درمیان والے سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں. تو اس کو پڑھیں گے عین, عین, عین. اگلا حرف ہے غین, جو خا کا مخرج ہے, حلق کا سب سے اوپر والا حصہ, جہاں سے خا ادا ہوتا ہے, وہیں سے غین بھی ادا ہوتا ہے. غین, غین,
غین کے حوالے سے بعض پڑھتے ہیں غین کو گاف پڑھتے ہیں. ہماری مادری زبان میں گاف پڑھا جاتا ہے نا. اب کسی کا نام غفور ہے تو ہم اپنی مادری زبان والا گاف لے آتے ہیں. تو وہی عادت ہماری، جب استغفار پڑھتے تو استغفر اللہ، تغ پڑھتے ہیں یا تک پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ. غین تو نکلتا ہی نہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں غین تو ہے ہی نہیں، غین تو ختم ہو گیا. کاف بن گیا یا گاف بن گیا. غین تو اس وقت ادا ہوگا جب اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے. غین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے جب جا کے یہ غین ادا ہوگا. ورنہ اس کو باریک بھی ادا کریں گے تو غین نہیں بنائیں گے، غین ہے ہی نہیں. تو اس کو پڑھیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے، استغفر اللہ. چلیں حرف کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آج استغفر اللہ بھی درست کر لیا. غین غین. اگلا حرف ہے فا. یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جو باہر رہتا ہے وہ خشک رہتا ہے، اور جو تھوڑا سا دانتوں کے ساتھ رہتا ہے یا بند ہو جاتا ہے وہ تر رہتا ہے. تو وہاں سے ادا کریں گے فا فا. قاف. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے. قاف. کاف. کاف باریک ادا ہوتا ہے، قاف پر ادا ہوتا ہے. قاف دو نقطے والا، قرآن والا قاف، اور کاف باریک والا ڈنڈی والا کاف، وہ باریک پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے مخرج میں. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. تو پڑھ لیجئے دونوں کو. قاف کاف. اب اس کو کیف نہیں پڑھنا ہے، کیف تو غلط ہو جائے گا. بعض پڑھتے ہیں قوف، ہونٹوں کو گول کر کے قوف، اور کاف کو پڑھتے کیف، تو یہ کاف کے بجائے کیف ہو جاتا ہے. اس کو درست طریقے سے نارمل انداز سے پڑھیں کاف. آگے ہے لام. لام کا وہی مخرج ہے جو را کا مخرج تھا، یعنی زبان کو اس طریقے سے آپ ٹرن کر کے تالو کی طرف لے کر آئیں گے. لام لام. آگے ہے میم. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. میم میم. اگلا حرف نون. یہ لام، را اور نون، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. نون نون. اگلا حرف ہے واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. کس طرح گول کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے. واو. آخر میں جلد بازی کے ساتھ ہونٹوں کو گول نہ کیجئے. واو واو نہیں ہے. واو. ہا ہا. حلق کے آخر والے حصے سے ہا. حمزہ. یہ بھی حلق کے آخر والے حصے سے حمزہ. یا. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان یا.